22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ یار غار رسول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور گفتگو کا دن ہے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہو اور پھر میں اس پر گفتگو نہ کروں۔ لوگ تاریخ یاد رکھتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں مولوی صاحب آج کس عنوان پر گفتگو کرے گا۔ آپ حضرات کے ذوق کو دیکھ کر، اور تاریخ بھی جمعہ کے دن ہے، اس وجہ سے اس عنوان کی بجائے صرف ایک جمعہ کے لیے، یعنی آج کے دن کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف اور اس کے مناقب و فضائل پر گفتگو ہوگی۔ پھر دوسرے جمعہ انشاءاللہ العزیز اپنے پرانے عنوان سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ والد کا نام عبداللہ عثمان ہے، والد کا نام عثمان ہے، اور اس کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ دادا کا نام عامر ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے، اس کی کنیت ام الخیر ہے۔ نانی کا نام سخر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چٹی پشت پر پیغمبر علیہ السلام کے دادوں میں سے مرہ نامی دادے کے نام سے، یعنی چٹی پشت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب پیغمبر علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار سیدنا عثمان ابن عامر وہ بھی صحابی رسول ہیں، مگر بہت دیر بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار کو ساتھ لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ضعف پیری کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ابو بکر ان کو کیوں تکلیف کی ہے؟ بتا دیتا تو میں خود چل کے آتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد بزرگوار کو اسلام کا کلمہ پڑھائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کلمات طیبات کی تلقین فرما دی، کلمہ طیبہ پڑھا دی، اور وہ مشرف اسلام ہوا۔ لمبی زندگی گزار دی، 97 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔
سلمہ بنت صخر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ہے، انہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ سیدہ سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 نمبر پر یعنی کلمہ پڑھ کر 40ویں مسلمان بن گئے۔ ہوا یوں کہ ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، کل 39 لوگوں نے اسلام کا کلمہ قبول کیا تھا، پڑھا تھا۔ مسلمان اتنے کمزور تھے کہ کل عام کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے سامنے دعوت اسلام رکھ دیا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ لوگوں کے کان ان باتوں سے بالکل ناواقف اور ناآشنا تھے، ناراض ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ اس کے اپنے قبیلہ کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر پر ترس آیا اور کافروں اور مشرکوں سے سیدنا صدیق اکبر کو چھڑایا اور گھر پہنچا دیا۔ ہر قربانی کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت سزا کے باوجود بھی شام کے وقت اپنے خاندان والوں کو دعوت دی۔ صبح کو ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، صبح کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ ارقم ابن ارقم کے گھر میں ہے۔ اپنی ماں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سیدہ سلمہ بنت صخر ارقم ابن ارقم کے مکان میں اسلام کا کلمہ پڑھ کر 40واں مسلمان بن گئے۔ انہوں نے بھی لمبی زندگی گزاری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی دیکھا، مگر اپنے شوہر سے ذرا پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بڑے مالدار اور بڑے تاجر میں شمار ہوتے تھے، عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ دیانت داری، سچائی اور راست بازی عروج پر تھا۔ لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ خون بہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی دوسرے کے پاس خون باہر رکھا جاتا تو قریش کو یقین نہ آتا، وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہ کرتے کہ خون بہا کی رقم کسی اور کے پاس موجود ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رقم رکھی جاتی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اسلام سے قبل یہ ہے کہ اسلام سے قبل بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ جب اسے کہا جاتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس میں عقل کا فطور آتا ہے، جبکہ آج کل کے مسلمان بھی شراب نوشی کرتے ہیں اور اس کے حرمت میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، حلال چیزوں کو لوگ گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ پھراتے ہیں، لوگوں کو منتیں کرتے ہیں کہ یہ چیزیں لے لے اور اپنے پاس رکھے، بیچ کر مجھے پیسہ دے دے۔ دکانداروں کا یہی حال ہوتا ہے، سیلمین ان کو آ کر منتیں کرتے ہیں، یہ چیزیں اپنے پاس رکھے، مجھے رقم نہ دے۔ جب یہ چیزیں بک گئی اس کے بعد میں آتا ہوں رقم لینے کے لیے۔ حلال چیزوں کو گلی گلی، کوچے کوچے پھرانا پڑتا ہے،
شراب فروخت کرنے والے اپنے دکانوں میں سکون سے بیٹھے ہیں، لوگ چل کر جاتے ہیں، ان سے لے کر آتے ہیں۔ ایک دوست نے ایک دفعہ کہا کہ کسی شراب فروش نے کہا بھائی ہم غیر مسلموں کا نام ویسے بدنام ہے، یہ جتنے پی رہے ہیں یہ سب مسلمان ہیں۔ غیر مسلم نے بتا دیا یہ جتنے ہم سے لے رہے ہیں، جتنے ہم سے لے جا رہے ہیں، ان میں کوئی اکا دکا غیر مسلم ہوگا، سب مسلمان پیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنے عروج پر ہے کہ اتنے الفاظ سے ہم شرمندہ ہوتے بھی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ اسلام سے قبل بھی اکثر اوقات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی، تجارتی اسفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب خلافت نبوت سے نوازا گیا، اللہ کے رسول نے جب اپنے نبوت کا اظہار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی تردد نہیں کیا، بلا شک و ریب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخی حوالے سے یہاں عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہاں بالغ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ وہ خصوصیت اور شرف ہے کہ یہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امت میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امت سے مراد انبیاء نبی کے بغیر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امت میں سب سے افضل ترین بندہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حاضر خدمت ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دو آدمی جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں، اور فرمایا انبیاء کے بغیر جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جنتی لوگوں کے سربراہ ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے فرمایا تم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس نے آج صدقہ کیا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے صدقہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال فرمایا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج میں نے کسی مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس نے آج جنازے کو کندھا دیا ہے؟ صحابہ اکرام خاموش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آج ایک جنازے کو کندھا دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ اوصاف کسی جنتی انسان میں جمع کرتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام اپنی
عمر کے آخری مراحل میں سخت تکلیف کے باوجود بھی، تکلیف اتنی ہے کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اپنے حجرہ سے آئے، منبر پر تشریف لے آئے، صحابہ کرام قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا من الناس خلیلا، اگر لوگوں میں سے کسی ایک کو میں اپنا خلیل مجھے بنانا ہوتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر میرا خلیل ہوتا، مگر ابو بکر میرا دوست ہے جو خلیل سے بھی افضل ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی وہ خصوصیت ہے کہ کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وابا بکر وقال ابو بکر صدق وواصانی بمالہ ونفسہ فہل تارکوا لی صاحبی فما اوذی بعدہا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکجا بیٹھے ہوئے تھے، گفت و شنید ہو رہی تھی، باتوں میں ذرا تلخ کلامی آ گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منانے کی کوشش کی، معذرت کی، مگر فاروق اعظم نے قبول نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اس خیال سے کہ غلطی میری ہے، معذرت میں نے کی ہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ اللہ کے رسول سے عرض کر دوں یا اللہ کے رسول عمر کو مجھ سے راضی فرما دے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی معذرت قبول نہیں کر رہا۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے اٹھے کہ جا کے سیدنا صدیق اکبر کو اس کے گھر میں دیکھوں اور اسے بتا دوں کہ آپ کی معذرت میں نے قبول کی ہے، مگر صدیق اکبر اپنے گھر میں نہیں تھے، پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول کے ہاں موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ گئے، اللہ کے رسول بھی تشریف فرمائے اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کو دیکھا تو چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو یہ میری دوہری غلطی ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس کو غصہ دلایا، وہ معذرت قبول نہیں کر رہا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہمیں راضی کر دے، آپ بھی اس سے ناراض ہو رہے ہیں، تو ابو بکر سے دوہری غلطی ہو گئی، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، عمر رب نے مجھے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا، فقلتم کذبت، تم سب نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وقال ابو بکر صدق، ایک ہی ابو بکر نے یہی تصدیق کی کہ جو میرا دوست کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، وواصانی بمالہ ونفسہ، اس نے اپنے مال اور اپنی جان سے میری خاطر مدارات کی، میری خیالداری کی، فہل انتم تارکوا لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میری وجہ سے میرے دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ گویا اس کے اتنی زیادہ نیکیاں ہیں میرے پاس، جب کچھ بات تمہیں کہی اور تم ناراض ہو گیا، میرے دوست ہونے کا لحاظ تمہارے دل میں نہیں آیا، میری خاطر اسے معاف کرتے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، فہل انتم تارکوا لی صاحبی،
کیا تم میری خاطر میرے دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ تم میری خاطر میرے دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ حدیث میں آتا ہے فما اوذی بعدہا، سیدنا صدیق اکبر کو اس کے بعد کبھی چھیڑا نہیں گیا۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے فہل انتم تارکو لی صاحبی، سیدنا صدیق اکبر کی وہ خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی بھی صحابی شریک نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رات کے وقت بار تشریف فرماتے بستر پر، نظر ستاروں پر پڑی۔ اما جی نے عرض کیا اللہ کے رسول، امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں جتنا کہ ستارے ہیں؟ اما جی اس خیال میں ہے کہ شاید وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، امت میں ایسے آدمی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے کے ستارے ہیں۔ اما جی نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فاروق اعظم ہے۔ پھر اما جی نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر میرے والد؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے والد تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں اور سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ اس خصوصیت میں کوئی دوسرا صحابی شریک نہیں ہے۔